فرشتے کو اللہ تعالیٰ ان کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ اللہم آتی ممسکن خلفا، اے اللہ رب العالمین جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، صرف مال نہیں، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، شہرت ہو، جو بھی نعمت اللہ رب العالمین کی بندہ اگر دن میں کچھ نہ کچھ حصہ اگر اس کا خرچ کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے میرے پروردگار اس بندے پر تو اپنی رحمت کو نازل فرما، اس کی نعمت میں مزید اضافہ فرما دے۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکن تلفا خلفا، اے اللہ تبارک و تعالی جو تیری نعمتوں کو روک رکھتا ہے، اسٹاک کرتا ہے، جام کر دیتا ہے، بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کے علم کو، جو بھی نعمت اللہ نے دیا ہے اس کو تو برباد کر دے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا، بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں ان پاک باز ہستیوں پر جن کی محنت، قربانی اور کوشش سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، اسی کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کو بند کر دیجیے، اس کو بند کر دیجیے، پنکھے کو بند کر دیجیے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت جس میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالی برابر اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتا ہے جب تک کہ بندے اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتا ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت اور اس حدیث کی روشنی میں آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ خدمت خلق کے دنیاوی فوائد کیا ہے، دنیاوی فائدے کیا ہیں، اور خدمت خلق نہ کرنے کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں، خدمت خلق کرنے کے آخرت کے فائدے کیا ہیں اور خدمت خلق نہ کرنے کے آخرت کے نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ انہی باتوں پر گفتگو ہوگی۔ بیہقی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، انسانیت سے لے کر چرند پرند اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے، اللہ کا قبیلہ ہے۔ وَأَحَبَّهُمْ لِعَيَالِهِ، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوقات سے محبت کرے، اللہ کے بندوں سے محبت کرے۔
سورہ حج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اسی کی۔ ظاہر بات ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ عبادات کے جتنے لوازمات تھے یہ سارے کے ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اور عبادت کے بعد کا ذکر کیا، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ تو عبادت کے اندر تمام چیزیں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ایک اضافی شے کا مطالبہ کرتا ہے، ایک اضافی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، وہ اصل چیز ہے اور وہی اس خطبے کا موضوع ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان عبادات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو خیر کے کام کرتے رہو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ خیر کے کام کیا ہے؟ یہی خدمت خلق ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آسان الفاظ میں آپ اس کو یہ سمجھیے، خدمت کا ایک معنی تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، مجبوروں کی مجبوری کو دور کرنا، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا، یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں خدمت کے تعلق سے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی خدمت کیا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک؟ کہ سب سے بڑی خدمت انسانیت کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو جہنم سے بچا کر، جہنم سے نکال کر اللہ کی جنت میں پہنچا دیا جائے، یعنی ان کو جہنم کی راہ سے ہٹا کر اللہ رب العالمین کی طرف لایا جائے، یعنی ان کو جنت کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے میرے بھائیوں۔ تو خدمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے 10 حصے ہیں، 9 حصے، ایک حصہ عبادت پر مشتمل ہے اور باقی 9 حصے ایسے ہیں جو صرف خدمت کے تعلق سے ہیں۔ لوگوں کی خدمت کرنا، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا، اس کی مجبوری کو دور کرنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب خدمت کے ضمن میں آتی ہیں۔ آئیے اگر ہم اور آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ دنیاوی فائدہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو بھی نعمت عطا کیا ہے، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، طاقت کی نعمت ہو، قوت کی نعمت ہو، جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اگر اس نعمت کا کچھ حصہ ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کریں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ نعمت باقی رہے گی، وہ نعمت باقی رہے گی۔ اور اگر اس نعمت کو ہم اسٹاک کر لیں گے، جام کر دیں گے اور اس کے بندوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کریں گے تو وہ نعمت زیادہ دیر تک ہمارے اور آپ کے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ طاقت ہو، چاہے وہ پاور ہو، جو بھی نعمت ہے، اگر اللہ کے بندوں پر کچھ نہ کچھ حصہ اگر ہم خرچ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرتے رہے گا، اور اگر نعمت کو روک لیں گے، نعمت پر نعمت کو خرچ نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع اور برباد کر دے گا۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک اچانک ایک غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غریب آدمی تھا، اچانک راتوں رات امیر بن گیا۔ ایک امیر آدمی جس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، اچانک روڈ پر آ گیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کیا یہ اتفاقی طور پر ایسا ہوتا ہے؟ یہ اتفاقی طور پر ایسا نہیں ہوتا، دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اس کا قانون ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، بڑی پیاری روایت ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول الآخر اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ یہ اچانک امیر آدمی غریب بن گیا، روڈ پر آ گیا، اور اچانک غریب آدمی امیر کروڑ پتی بن گیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح جب صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کے 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں. یاد سے غور سے سنیے, 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ان کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے, اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ اللہم آتی ممسکن خلفا, اے اللہ رب العالمین جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے, صرف مال نہیں, چاہے وہ مال ہو, دولت ہو, طاقت ہو, قوت ہو, شہرت ہو, جو بھی نعمت اللہ رب العالمین کی بندہ اگر دن میں کچھ نہ کچھ حصہ اگر اس کا خرچ کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلفا, اے میرے پروردگار اس بندے پر تو اپنی رحمت کو نازل فرما, اس کی نعمت میں مزید اضافہ فرما دے. اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکن تلفا خلفا, اے اللہ تبارک و تعالی جو تیری نعمتوں کو روک رکھتا ہے, اسٹاک کرتا ہے, جام کر دیتا ہے, بندوں پر خرچ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کے مال کو, اس کی طاقت کو, اس کی قوت کو, اس کے علم کو, جو بھی نعمت اللہ نے دیا ہے اس کو تو برباد کر دے. جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے, اور جب دعا قبول ہوتی ہے تو ہمارا اور آپ کا کمنٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ارے اچانک یہ کروڑ پتی آدمی جو ہے روڈ پر آ گیا, یہ غریب آدمی ارب پتی بن گیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ فرشتوں کی دعا ہوتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کا قانون ہے, اللہ کی سنت ہے کہ اگر اللہ کی نعمت کو ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے گا. دوسری حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے, بڑی پیاری روایت ہے. اس روایت کو ایک ایک لفظ پر آپ غور کیجئے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی فائدہ کیا ہے اللہ کی نعمت کو اگر ہم خرچ کرتے ہیں. کہتے ہیں ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیا ہے, چن لیا ہے. دیکھو ہر انسان کے پاس مال نہیں ہوتا, ہر انسان عالم دین نہیں ہوتا, ہر انسان کاشتکار نہیں ہوتا, ہر انسان کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے الگ بلگ بنائی ہے. کسی کو اللہ نے علم عطا کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی نعمت ملتی ہے اس نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس نعمت کو خرچ کرو. ہر انسان عالم علامہ نہیں بن جاتا, ہر انسان مالدار نہیں ہے, ہر ایک کے پاس پیسہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے, اختصهم, اللہ نے خاص کر لیا ہے. کیوں خاص کر لیا ہے؟ لمنافع العباد, اللہ رب العالمین نے اس لیے ان لوگوں کو دولت دیا ہے, مال دیا ہے, طاقت و قوت دیا ہے تاکہ یہ لوگوں کی مدد کر سکیں, لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دولت عطا کی ہے, اور ساتھ میں یہ ڈیوٹی بھی لگا دیا ہے اختصهم بالنعم لمنافع العباد, تاکہ وہ بندوں کی ضرورتوں کو پوری کریں. کب تک؟ ما بذلوها, یہ کب تک ہوتا ہے؟ اللہ اگر بندہ یہ چیزیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے. یقرہم فیہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے. کب تک؟ ما بذلوہا, جب تک کہ وہ بندہ برابر خرچ کرتے رہتا ہے. اور جب خرچ کرنا بند کر دیتا ہے, اللہ کے راستے میں لوگ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا بند کر دیتے ہیں, تو اب وہ نعمت اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهَا, اللہ تعالیٰ اس نعمت کو کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے, اس سے چھین کر اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دیتا ہے. اب یہ نعمت اس انسان کے پاس باقی نہیں رہتی,
کیوں؟ اس لیے کہ اس نعمت کی اس انسان نے قدر نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الاوسط کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا کرتا ہے اس میں سے اگر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتا ہے، اور جب اس نعمت کو روک لیتے ہیں تو اللہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچپنے میں، آپ کے بچپنے میں جو آج بزرگ ہے، اللہ نے جن کی عمر کو باقی برقرار رکھا ہے، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر کتنے ایسے خاندان تھے جو کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، مال زمین جائیداد کے انبار لگے ہوئے تھے، اور دنیا ان کو جانتی تھی کہ ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، لیکن کیا ہوا؟ اس نعمت کی صحیح طور پر قدر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین کر کسی اور کے حوالے کر دیا، اور آج ان کے خاندان اور ان کے گھرانے والے روڈ پر آ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہمارے اور آپ کے مشاہدے کی بات ہے، یہ پریکٹیکل آپ کو میں بتاتا ہوں، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس لیے کہ ہم جب تک پریکٹیکل اس کو نہیں سمجھیں گے ہمارے دماغ میں بات بیٹھتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اگر ہم خرچ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمت کو کیسے باقی رکھتا ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، راستے سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھتا کیا ہے کہ آسمان سے، بادل سے اس کو ایک آواز سنائی دے رہی ہے، اور وہ آواز کیا تھی؟ اسق حدیقۃ فلان۔ وہ بادل سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں شخص کے کھیت میں جاؤ اور وہاں پر پانی برساؤ۔ اب اس آدمی نے جیسے ہی اس آواز کو سنا، اس بادل کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ جب وہ بادل اس مقام پر پہنچا جہاں پہ کھیتی نہیں تھی، چٹیل جگہ تھی، پانی برسا، اور جب پانی زیادہ ہو گیا تو وہ پانی بہتا بہتا ایک انسان کے کھیت میں جا کر پورا جمع ہو گیا۔ اب وہ آدمی اپنے کدال سے کھیت کو برابر کر رہا تھا، پانی کو کھیت میں دے رہا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نعمت کو کیسے باقی رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نعمت کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آدمی اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ بھائی ایسی بات ہے، میں نے بادل سے ایک نام سنا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ مسمک یا عبداللہ۔ تو جو نام بادل نے بتایا، بادل سے سنا تھا اس آدمی نے، وہی نام اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے، تم نے پوچھا ہے تو چلو میں نام بتاتا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تمہاری یہ اسپیشل بارش پورے علاقے میں کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے، خاص اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے کھیت میں کے لیے بارش کو کیوں نازل کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ دراصل تم نے پوچھا ہے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں اسپیشل بارش میرے کھیت میں برساتا ہے۔ کہا کہ میرے کھیت میں جب غلہ اگتا ہے، اس کھیت کی جو پیداوار ہوتی ہے، تو سب سے پہلا میرا عمل یہ ہوتا ہے کہ میں اس کھیت سے اتصدقت بثلثی، میں اس کھیت کے 3 حصے کرتا ہوں، 1/3 ایک حصہ میں اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے خرچ کر دیتا ہوں، یعنی خدمت خلق کا کام کرتا ہوں، مخلوقات کی خدمت کو پورا کرنے کے لیے میں خرچ کرتا ہوں، جو بھی ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے لیے میں خرچ کرتا ہوں ایک حصہ، اور دوسرا حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ اسی کھیت کی پیداوار کے لیے میں باقی اسٹاک رکھتا ہوں۔ کہا کہ یہی ایک تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکل تمہارے لیے اللہ نے اسپیشل بارش نازل فرمایا، اور سارے لوگوں کے مقابلے میں صرف تمہارے کھیت کے اندر یہ سیرابی ہو رہی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ اللہ کے ان نیک بندوں کی علامت ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے کھیت کی پیداوار کو بندوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور جو نعمت خرچ نہیں کرتے، روک لیتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیاوی نقصان بتا رہا ہوں میں۔ آپ نے قرآن مجید کے اندر پڑھا ہوگا، سورۃ القلم کے اندر ایک واقعہ ہے، باغ والوں کا واقعہ۔ ایک باپ تھا، بڑا نیک اور دیندار تھا، جب بھی پیداوار ہوتی تھی، غلہ گھر میں آنے سے پہلے، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ نفل صدقات کا معاملہ ہے کہ جب بھی غلہ کھیت میں اگتا تھا تو وہ اپنے گھر میں آنے سے پہلے گاؤں کے سارے ضرورت مندوں کو بلاتا تھا اور اس کو کھیت میں وہی تقسیم کر دیتا تھا کچھ حصہ۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں کا دور آیا تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ بھی بڑا عجیب و غریب آدمی تھا، کھیت کا سارا مال یا جو بہت زیادہ مال جو ہے خرچ کر دیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ آج کے دن ہم پورے اپنے بھائیوں کے اندر مشورہ کیا کہ ہم اس کھیت میں جو بھی پیداوار ہوگی ہم کسی بھی مسکین کو ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کریں گے، راتوں رات سارے باغ کا مال کاٹ کر، کھیت کا مال لا کر کاٹ کر ہم اپنے گھر میں لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا تذکرہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ۔ ابھی یہ پروگرام ان لوگوں نے بنایا کہ راتوں رات ہم کاٹ لیں گے، کسی کو کوئی خبر تک نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا، اور حکم کیا، اللہ کا عذاب آیا، اور وہ پورا کے پورا کھیت، پورا کی پوری فصل جو ہے تباہ اور برباد ہو گئی، اور کھیت کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ جب یہ صبح ہوئی تو ان لوگوں نے کہا إِنَّا لَضَالُّونَ، ایسا لگتا ہے کہ ہم کھیت کے نام و نشان کو بھول گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ میں تم کو نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، یہ نادانی ہم سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیداوار ہم کو دیا ہے اس میں غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کذالک العذاب، اے دنیا کے انسانوں، اگر تم اپنے کھیتوں میں اپنے مال کی زکات یا اپنے مال کے صدقات کو خرچ نہیں کرو گے تو ایسے ہی عذابات آئیں گے، مختلف بیماریوں کی شکل میں، مختلف وباؤں کی شکل میں۔ وَكَذَلِكَ، اور اللہ نے فرمایا کہ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے، اگر تم اس بات کو تم سمجھ سکتے ہو تو۔ یہ دنیاوی نقصان ہے میرے بھائیوں، یہ دنیاوی نقصان ہے اللہ کی نعمت کو اگر ہم روک رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کی ایک کوالٹی آپ دیکھیے، 40 سال تک انہوں نے حکومت کیا، اتنی بڑی حکومت انہوں نے کیا، پورا عالم اسلام ان کے ماتحت ہو گیا۔ ایک صحابی حضرت کعب بن مرہ نے سنا ایک حدیث کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی امیر ہو، جماعت اور جمعیت کا ذمہ دار ہو، قوم کا رہبر ہو، اپنے دروازوں کو ضرورت مندوں کے لیے اگر وہ روک رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جب یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کو پڑھ کر سنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ جاؤ گاؤں میں، علاقے میں جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں ان کی تلاش کرو، ان کو تلاش کرو اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرو۔ یہ کوالٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مال عطا فرمایا، اور اتنا مال عطا فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں کا وظیفہ ڈبل ہو گیا اور ہر انسان خوشحال ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کے بندوں کی مدد کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو مال کے تعلق سے ہوا۔ ہماری جان کی حفاظت ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ آپ کو معلوم ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بڑے پریشان تھے، کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا تسلی دیا، کلا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس انسان کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں گی، انک لتحمل الکل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع برباد نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے آپ پریشان حال لوگوں کے پریشانی کو دور کرتے ہیں، جو کما نہیں سکتے ان کی کو کما کر دیتے ہیں، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی
کرتے ہیں. یعنی خدمت خلق کے بندوں کی مخلوقات کی خدمت پر جتنی بھی چیزیں تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس نصیحت کو سمجھتے رہے اور آپ پوری زندگی کبھی آپ پریشان اور مصیبت زدہ نہیں ہوئے. حضرت خدیجہ نے خدمت خلق کے حوالے سے ان کو تسلی دیا. یہ جان کی حفاظت ہم اور آپ چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کی مدد کریں, اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پوری کریں. اللہ تعالیٰ آسمان سے ہماری مدد فرمائے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک واقعہ جو ہم اور آپ اکثر سنتے ہیں, بلکہ بارہا خطبوں میں ہم اور آپ سنتے ہیں کہ خدمت خلق کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت اسی دنیا میں کرتا ہے. کیسے؟ دیکھیے, بڑی مشہور روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, حدیث غار کے نام سے آپ نے سنا ہوگا. 3 آدمی سفر کر رہے تھے, بڑی تفصیلی واقعہ ہے. سفر کرتے کرتے غار میں پہنچے, جیسے ہی غار میں گئے غار کا دروازہ بند ہو گیا. اس واقعے کے اندر کچھ نئی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ, جب بند ہو گیا, اچھا یہ کوئی نبی نہیں تھا, کوئی نبی نہیں تھے, کوئی رسول نہیں تھا, کوئی علامہ یا کوئی بہت بڑے عبادت گزار نہیں تھا, بلکہ ہمارے اور آپ جیسے عام انسان تھے. لیکن ان کے اندر اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ تھا, مخلوق کی خدمت کرنے کا جو جذبہ تھا, اس جذبے کی وجہ سے میں آپ حضرات کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں. جب دروازہ بند ہو گیا تو تینوں لوگوں نے اپنی اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھا. کیا کہا انہوں نے؟ جب دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں بچا, اب آپ اندازہ لگائیے غار کا منہ چٹان کا جب بند ہو جائے, نہ وہاں کوئی کیمرہ تھا, نہ کوئی فون تھا, نہ کوئی اپنی جان کی حفاظت کی اطلاع دینے کے لیے کوئی ذریعہ تھا, کوئی ذریعہ نہیں. اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کا تذکرہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, آپ نے صحابہ سے کیا, صحابہ نے تابعین سے کیا, تابعین نے تبع تابعین سے, اور یہ سلسلہ ہمارے اور آپ کے درمیان پہنچا. یہ کوئی عام کوئی رسول نہیں تھے, کوئی نبی نہیں تھے, ہمارے اور آپ کے جیسے انسان تھے. غار کا منہ جب بند ہو گیا تو انہوں نے کہا ادعو اللہ بافضل عمل عملتہ, ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں سب سے افضل عمل جو کیا ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کریں, شاید کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے اور آپ سے دور کر دے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, کیا حوالہ دیا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم 5 وقت کے نماز پڑھنے والے تھے, ہم روزہ رکھنے والے تھے, حج اور زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے, یا مسجد اور مدرسے کے ذمہ دار تھے, قوم اور جماعت اور جمعیت کے رہبر تھے. انہوں نے ایسا کوئی حوالہ نہیں دیا. انہوں نے ایک حوالہ دیا اور وہ حوالہ تھا خدمت خلق کا, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا حوالہ. اور اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے, اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا, اس کے اندر اتنا پاور ہے کہ اس طریقے سے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی اگر آ جائیں, اس حوالے سے ہم اور آپ اگر دعا کریں تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی بھی دور ہو جائے گی. چاہے وہ بیماری ہو, کینسر جو موذی جانور ہے, موذی جو ہے مرض ہے, اتنا موذی مرض ہے کہ ڈاکٹر جب کینسر ہو جاتا ہے اور آخری سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں, دنیا کے سارے ڈاکٹر اگر یہ کہہ دیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں, لیکن ایک مسلمان ایمان والا بندہ اگر اس نے اپنی زندگی میں خدمت خلق کا کام کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی قسم, اللہ کی قسم, اگر آدمی ہم اور آپ اگر سچے دل سے خدمت خلق کا حوالہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو کینسر کیا, اس سے بڑی مصیبت اور پریشانی یا اس سے بڑا مرض بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا. میرے بھائیوں, انہوں نے کہا, ماں باپ, کافی طویل واقعہ ہے, وقت ختم ہو گیا, تو ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر کہا. ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ماں باپ کی خدمت کرتا تھا, اپنے یہ بھی خدمت خلق میں سب سے پہلے والدین ہیں, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں دودھ کا پیالہ لے کر رات بھر اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا رہا, اس کو پلایا. اس کے بعد ایک نے کہا کہ میں اپنی چچا زاد بچی سے محبت کرتا تھا, آخر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ضرورت مند تھی, میں نے اس کو پیسہ دیا اور آخرکار وہ اپنے آپ کو میرے حوالے اس نے کر دیا.
جب آخری کام یعنی برائی کے کام کرنے کے لیے ہم دونوں مبتلا ہوئے تو اس لڑکی نے کہا اتق اللہ، اے اللہ کے بندے مجھ سے اللہ سے ڈر اور اس چیز کو تو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کہ اس نے کہا وہ آدمی ہٹ گیا وہاں سے، اس نے برائی کا کام نہیں کیا، اس کی وجہ سے چٹان نہیں سر کی، بلکہ جو پیسہ اس آدمی نے دیا تھا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس نے کہا کہ اب یہ پیسہ میں تجھ کو دیتا ہوں، اس سے جو تیری ضرورت ہے وہ تو پوری کر لے، جو بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کر لے۔ اس بیماری اور اس پیسے کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو سرکا دیا۔ اور ایک مزدور تھا، کہا کہ مزدوری کرتا تھا، چلا گیا چھوڑ کے، کئی سالوں کے بعد آیا، کہا کہ یہ مزدوری مجھے چاہیے۔ اس آدمی نے اس مزدور کو سارے کھیت اس میں جانور اس کو لے کر اس کو پروان چڑھایا اور کافی مال ہو گیا۔ جب ضرورت پڑی اس انسان کو تو کہا کہ مجھے میری مزدوری چاہیے۔ آخرکار کہا کہ دیکھو یہ جو جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی جانور دکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب تمہارے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، تھوڑی مزدوری تھی میری۔ کہا کہ اس تمہاری مزدوری سے ہی میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، اس میں تجارت میں لگایا ہے۔ میرے بھائیوں، ان تینوں لوگوں نے خدمت خلق کا کام کیا، اللہ کے مخلوق کی مدد کی، اللہ نے آج چٹان کو دور کر دیا، ہٹا دیا۔ بس ایک آخری بات کہہ کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح بخاری شریف کی روایت، ابن ماجہ اور کئی ایک روایتوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے کھڑا کرے گا، گنہگار بندہ، گناہوں میں لت پت۔ اللہ کہے گا کہ اے بندے کوئی نیکی یاد کر، دنیا میں تو نے نیکی کیا ہے۔ وہ یاد کرے گا، اس کو کوئی نیکی یاد نہیں آئے گی، کوئی نیکی یاد نہیں آئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا گنہگار ہوگا۔ پھر فرشتے کہیں گے تذکر، یاد کرے گا لیکن کوئی نیکی اس کو یاد نہیں آئے گی۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے، بندہ کہے گا پروردگار ایک نیکی مجھے یاد آتی ہے، ایک نیکی، اور وہ نیکی کا تعلق بھی خدمت خلق سے ہے۔ ایک نیکی مجھے یاد آتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا نماز روزے ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا، کہا ایک نیکی۔ اس نے کہا کہ دراصل میں ایک بیوپاری کرنے والا تھا، کاروبار کرنے والا تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، لوگوں کو میں ان کی ضرورتوں کو پوری کیا کرتا تھا، لوگ مجھ سے قرض لیا کرتے تھے، اور جب میں قرض وصول کرنے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیجتا تھا تو کہتا تھا اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہم، کہ جب تم وصول کرنے کے لیے جاؤ مال پیسہ جو میں نے قرض دیا ہے، دیکھنا اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی نہیں دے سکتا تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر کوئی بہت زیادہ تنگ دست ہے، وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا تو تم اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کوئی آسانی فرمائے گا۔ یہ کہہ کر اپنے نوکروں کو بھیجتا تھا۔ وہ نوکر ایسے ہی معاملات کیا کرتے تھے، جو دے سکتا تھا اس سے لیتے تھے، جو نہیں دے سکتا تھا ان کو مہلت دیتے تھے، جو بالکل بھی نہیں دے سکتے تھے ان کو وہ شخص معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انسان کا یہ عمل، اس انسان کی یہ نیکی جو اللہ کے بندوں پر رحم کیا کرتا تھا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور عزیز نوجوان دوستو، ہم اور آپ اگر دنیاوی مصیبت اور پریشانی میں اللہ نہ کرے پھنس جائیں، چاہے وہ جان کی ہو، مال کی ہو یا کوئی بھی مصیبت، ہمارے پاس کون سا ایسا عمل ہے جس کا حوالہ دے کر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے افضل عمل ہے میں نے یہ کیا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اس پریشانی کو دور کر دے؟ ہے ہمارے پاس کوئی ایسا عمل؟ اس لیے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، قوم اور معاشرے کے ضرورت مند پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پریشانی، مصیبت، دکھ اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے نکلتا ہے تو مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی پریشانی اور مصیبت کو کم کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرما، اور ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔